اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا پہلے بیوی بنا کر لائیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے، غصے میں تینوں فائر چلا دیں گے، اور فرمایا پھر شرم کے مارے اس کو رکھیں گے، تو فرمایا یہ اس کے ساتھ زنا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حرام کی پیدا ہوگی۔ اور آج یہ چیز عام ہے، اور آ کر پھر بڑے طریقے سے پوچھیں گے نہ، آج کل یہی صورتحال ہے، ذرا سی بات ہوئی تینوں فیر چلا دیے اور پھر آ جائیں گے جناب وہ برخوردار جی وہ بڑا غصے میں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا غصے میں تھا تو اپنا سر مارتا نا دیوار میں، پتہ چلتا، یہ ہوش ہے اس کو۔ اور تینوں فیر چلانے کے بعد اب آ جائیں گے ہاں جی کوئی رستہ، جی بے رستہ تو تم نے بند کر دیا، ہم کیا دیں تمہیں رستہ؟ اللہ نے 3 اختیار دیے وہ تم نے استعمال کر لیے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے جی میں تینوں فیر چلا چکا ہوں لیکن دوسرے مسلک کے پاس گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تمہاری ایک ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایک مجلس میں جس نے 3 کا لفظ بول دیا 3 ہو گئی، اور یہی مسلک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ باب من اجاز طلاق الثلاث، آپ نے باب باندھا ہے اور اس کے نیچے حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے 3 طلاقیں دیں، چاہے وہ بیوی حاملہ تھی جیسے بھی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 کی 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ انہوں نے کہا جی میں تو گیا تھا اہل حدیثوں کے پاس، وہ کہتے جی ایک ہوئی ہے۔ حضرت فرمانے لگے تمہیں اہل حدیثوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل تشیع اور مرزیوں کے پاس جاتے جہاں ایک بھی نہیں ہوتی۔ جب تم نے اپنا مسلک ہی چھوڑ دیا تو پھر ادھر جاتے جہاں ایک بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم سامعین آج یہ تماشا عام ہے۔ اچھا پھر بہت سارے لوگ بڑے آرام سے کہیں ہوں جی کہ پھر حلالہ ہوئے گا جی، یعنی ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی یہ اب فرض واجب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے حلالہ کرنے والا اور کروانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہے، حرام ہے یہ کام، پتہ نہیں تمہیں کس نے کہہ دیا۔ یہ تو کوئی حسن اتفاق ہے، ایک جگہ پہ اس کو چھوڑ دیا گیا، بچی نے دوسری جگہ شادی کی، وہاں بھی نا مزاج ملے تو پھر وہ چھوڑ دے تو چلو وہ پہلے کے لیے حلال ہے، لیکن یہ تماشا تھوڑی ہے۔ محلل و محلل لہو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لعنت ہے ان کے اوپر، ایک لعنتی کام کر رہے ہو تم۔ تو میرے محترم سامعین اہل سنت کے ہاں جس نے 3 فیر چلا دیا اب ختم، اور جس نے یہ ظلم کیا ہے اب پھر اسی ظالم کے ہاتھ میں دینا ہے اس کو تم نے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور اچھا سبب پیدا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین اللہ کے نبی نے جس نشاندہی کا اظہار فرمایا، آج یہ چیز عام ہے معاشرے کے اندر، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ پہلے 3 فیر چلائیں گے اور پھر جناب فتوے لے کے، پھر فتویٰ تو 500 کا جہاں سے مرضی جیسا لے لو، لیکن ایک تمہارے یہ اندر بھی مفتی ہے، یہ جو تمہارا دل ہے نا یہ بھی تمہیں ملامت کرے گا، ضمیر ملامت کرے گا اس میں اگر کوئی دم خم ہے تو۔ وزیر نے فیر چلا دیا، بیوی ایک دم پردے میں ہو گئی، صبح بادشاہ کا دربار لگا، اس نے کہا میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اب علماء کو بلایا، لوگ سمجھتے ہیں ہر داڑھی والا مولوی ہے، ہر داڑھی والا مفتی ہے، اپنی مسجد کا جو امام ہے بس یہی سب کچھ ہے، اس نے جو جائز کر دیا وہ جائز ہے، جو حرام کر دیا سو حرام ہے۔ اور اکثر ہمارے ہاں جو ائمہ کرام ہیں وہ عالم نہیں ہیں، صرف حافظ ہیں، اور بہت سو کو تو مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنی علیحدہ نماز دہرانا پڑی، حالانکہ وہ سالہ سال سے مسجدوں میں امام ہیں، مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اور ہمیں چاہیے جڑا سب تو سستا ہوئے تو چھتی تنی نماز پڑھا دے، ہماری کوالٹی یہ ہے۔
اور ہماری چاپلوسی بھی کرتا ہو، جی چوری صاحب السلام علیکم، چوری صاحب کے لیے کرسی رکھ دی، کسی کے لیے جناب اس نے کچھ کر دیا، کسی کو پانی لا کے، بڑے چنگے نے حافظ صاحب ساڈے، یہ معیار ہے آپ کا؟ کیوں جی یہی معیار ہے؟ بولو بھائی۔ اور اگر وہ تھوڑا سا کہہ دے بڑا دماغ خراب ہے جی اس کا، ہو 4 پیسے آ گئے فرعون بن گیا جی، یہ وہ ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے مولویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی چھٹی ہوگی بس ختم۔ چاند کہاں اور کہاں اس کی بیوی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاص تشریف لائے اور ان کے سامنے جب بات رکھے، اب نام چکے ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، امام ابو یوسف فرمانے لگے کہ طلاق تو ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے نہیں ہوئی، یہ تو اتنے مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی اور آپ کہتے نہیں ہوئی۔ تو آپ نے قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، اور جس کی قسم اللہ اٹھائے وہ کوئی ایسے تھوڑی چیز ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جنت کا پھل ہے یہ۔ فرمایا والتین والزیتون، زیتون کی قسم ہے، یہ بھی کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا مجھے طور سینا کی قسم ہے اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ اے الہ العالمین، یہ مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ یہاں پر تو ہر طرف سوکھے سڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، کوئی گلشن تو نظر نہیں آتے، کیوں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اے الہ العالمین، یہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ امام ابو یوسف قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، ہم نے چاند سے بھی خوبصورت بنایا، ہم نے انسان کو فرشتوں سے بھی خوبصورت بنایا۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں 4 قسمیں اٹھا کے اعلان کرتا ہوں، ان 4 چیزوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، جب اللہ قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں تو انسان سب سے خوبصورت ہے، ساری مخلوقات سے خوبصورت ہے، تو فرمایا طلاق نہیں ہوئی، آپ کی بیوی چاند سے بھی خوبصورت ہے، جاؤ جا کے ہنسی خوشی رہو۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، مسئلہ بھی اہل علم سے پوچھا کریں، جو علم کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ ہر داڑھی والا نہ مفتی ہے، نہ ہر داڑھی والا مولوی ہے، تو اس لیے علماء سے مسئلہ پوچھا کریں۔ تو حق تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ظاہری اعتبار سے بڑا خوبصورت بنا دیا، لیکن فرمایا ایک چیز تمہارے بس میں ہے، اس کو خوبصورت تم نے بنانا ہے۔ ایک چیز تمہارے بس میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ انسان کا نفس۔ اب نفس کو دل بھی کہتے ہیں، نفس کو روح بھی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی پر فٹ آتی ہیں۔ فرمایا اس کو تم نے خوبصورت بنانا ہے، اگر تم نے اپنے اندر کو خوبصورت نہ بنایا تو فرمایا تمہاری یہ ظاہر کی خوبصورتی بھی بیکار ہو جائے گی، اور یہ جو اندر کی نحوست ہے
فرمایا اس کی پھٹکار تمہارے خوبصورت چہرے پر بھی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اندر کی بدصورتی ہے۔ منافق اور مشرک یہ اندر کا بدصورت ہے۔ فرمایا جب تک یہ اندر کا مواحد نہیں ہوگا ظاہر کی خوبصورتی بھی کام نہیں آئے گی۔ لوگ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دل میں کلمہ ہے، دل میں ایمان ہے۔ اس لیے تو نماز جنازہ میں امام اس دل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پیٹ میں تو گندگی ہے، اور اگر دل کے اندر بھی گندگی ہے تو پھر پیٹ اور دل کا فرق کیا رہا؟ یہ گندگی تو دل کی نکالنی ہے۔ ہمارے اشتہار کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے جسم کو جتنا مرضی سنوار لو، اس نے مٹی میں جانا ہے، آئیے روح کو سنواریں جس نے اپنے مولا کے پاس جانا ہے، اس کو پاکیزہ بناؤ۔ آج اندر کی بہت سی بیماریاں ہمیں لگی